अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आज मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब का एक बयान लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बयान को पूरा सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही नफ़ा होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अन अबी दर्दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमअति फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका व इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया हत्ता यफ्रुग मिन्हा क़ब्ल अन यफ्रुग मिन्हा हत्ता यबलुग सलातुहु। क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत? क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मैं जिस हाल में हूँ उसका तकाजा ये है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अमराज का मजमुआ बना दिया है मुझे। एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कूल्हे की हड्डी टूट गई और 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गए। 2012 में एक्सीडेंट हुआ। शुगर का मर्ज करीब 35 वर्ष से है। अब जिस तरफ एक्सीडेंट में पांव डैमेज हुआ उसी तरफ फालिज का हमला हो गया। तो इस वक्त इतनी बीमारियों में मैं घिरा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, उसकी मर्जी है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमन आतई वला मोतिया लिमन मनाता। अल्लाह जिसको देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह जिससे लेना चाहे कोई दे नहीं सकता। सब उसके कब्जे में है। इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। अल्लाह ने नहीं चाहा कि उसके हबीब, सारे जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सबसे ज्यादा महबूब, उनके बारे में नहीं चाहा कि इनकी औलाद से, लड़के से नस्ल चले। तो नहीं चली। अगर अपने कब्जे में औलाद का देना रहता तो हुजूर कहते कि अल्लाह आपने तो ले लिया इब्राहिम को, लेकिन हम और पैदा कर लेंगे। लेकिन किसी के कब्जे में कुछ नहीं है। यहाँ बोले मन यशाउ इनासम व यहाँ बोले मन यशाउ ज़ुकूर।
وہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو عقیم بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے۔ شاید آپ کو سن کے حیرت ہو، ہماری جو بڑی لڑکی ہے اس کے شوہر احد میں امام ہے، مدینہ طیبہ میں، اور 25 سال سے زیادہ شادی کو ہو گیا، اور شاید کوئی ولی بچہ ہو جس نے دعا نہ کی ہو، اور شاید کوئی ڈاکٹر بچہ ہو جس نے دوا نہ کی ہو، لیکن اللہ نے نہیں سنا، کوئی اولاد نہیں ہو، کوئی اولاد۔ آج کل وہ آئے ہوئے ہیں گھر پر، مدینے میں رہتے ہیں، اتنی مقدس جگہ۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی سفارش کر سکتا ہے، لیکن اللہ مجبور نہیں ہے قبول کرنے پر۔ بالکل۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعا مانگی۔ مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اور مانگ رہا ہے قبولیت کے وقت میں۔ 3 دعائیں کی، اللہ پاک نے کہا کہ 2 ہم دے دیں گے لیکن 1 نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہم دے دیں گے کہ آپ کی پوری امت بیک وقت تباہ نہیں کی جائے گی۔ اگر ایک طرف عذاب آئے گا تو ایک طرف عذاب نہیں آئے گا، ایک طرف لوگ مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، تو دوسری طرف محفوظ رہیں گے۔ پوری امت پر ایک بار عذاب نہیں آئے گا۔ اور دعا مانگی کہ اللہ میری امت اپنی بدعملی کی وجہ سے دوسری مخلوق میں تبدیل نہ کی جائے، بندر سور نہ بنائی جائے۔ اللہ نے کہا، یہ بھی قبول کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، اس میں اختلاف نہ پیدا ہو، مختلف فرقوں میں نہ بٹے، 2 پلیٹ فارم نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور کی دعا جب اللہ رد کر دے سکتا ہے تو اور کون ہے؟ اور کون ہے کہ جس کی ہر دعا اللہ قبول کر لے گا؟ ولی اور بزرگ اور اللہ کا نبی صرف دعا کر سکتا ہے، پیروی کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہم لا مانع لمن اعطیت، اے اللہ آپ جس کو دے دیں کوئی منع نہیں کر سکتا، ولا مانع لمن اعطیت ولا موتی لمن منعت، اور آپ جس کو روک دیں، جس کو نہ دیں، کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کے آگے جھک جانا، اسی کا نام بندگی ہے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے
تو اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں آدمی جھک جاتا ہے. اور دیکھو یہ حدیث صرف نہیں ہے، ہر آدمی ایک ایک سجدہ جا کے کر لے گا. قرآن سجدے کی آیت تلاوت کر رہا ہوں اس لیے سجدہ واجب ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتے جاؤ اور مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. اللہ سب سے زیادہ بندے کے نزدیک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ گر نہیں سکتا. اس سے زیادہ کہاں جاؤ گے؟ پیشانی زمین پر رکھ دیا تو اب اس سے نیچے کوئی جگہ ہے؟ اب اس نیچے کوئی جگہ نہیں. تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے دو طاقت پیدا کی. ایک نبیوں کی طاقت ہے اور دوسری شیطان کی ہے. تو شیطان غرور کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. انبیاء عاجزی اور تواضع کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تم کو جب ہم نے حکم دیا تو سجدہ کرنے سے کیوں رکا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ آپ الٹا پلٹا حکم دیں گے تو ہم کیسے مانیں گے؟ آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ آدم کے سامنے جھکو. ہم پہلے پیدا ہوئے کہ آدم؟ ہم بڑے ہیں کہ آدم بڑے ہیں؟ عمر میری زیادہ ہے کہ ان کی؟ یہ میرے سامنے پیدا ہوئے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. تو آگ بڑی چیز ہے کہ مٹی؟ مٹی تو ہمیشہ نیچے جائے گی. تمہاری طاقت جب تک کام کرے گی تمہاری طاقت کے بل پر اوپر جائے گی، اور تمہاری طاقت جہاں چھوڑ دی ساتھ مٹی نیچے آئے گی. اور آگ تو دیا سلائی کی ایک کانٹی بھی اگر ہو، ماچس کی ایک کانٹی بھی ہو اور جلائیے تو سر اوپر رہے گا. آگ جب جائے گی تو اوپر اور مٹی جب آئے گی تو نیچے. تو انا خیر منہ، میں ان سے بڑا بھی ہوں اور ان سے بڑھیا بھی ہوں. مجھ کو آگ سے پیدا کیا. آگ خود پاک ہے اور ناپاک کو پاک بنا دیتی ہے. ناپاک کو پاک بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ اوپلا جو ہے، اوپلا جس کو ہم لوگ گوئٹھا کہتے ہیں، گوبر کا بنتا ہے اور جلا دو اس کو راکھ ہو گیا. اب راکھ سے تم پیسٹ کر سکتے ہو، منہ دھو سکتے ہو. اب ناپاک نہیں رہا. اور اگر ابھی سمجھ میں نہیں آئے تو اور سمجھو. دوزخ میں مسلمان ڈالا جائے گا کاہے کے لیے؟ گناہ کی نجاست اور گندگی لے کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بہشتہ جا کہ آزار نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت. جنت میں سب کچھ ہے لیکن بیت الخلا نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے جنت میں. تو کہاں جاؤ گے؟ لیٹرین کہاں جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرتے ہی جنت دے دیا.
جنت میں گئے تو جو کھانے سے منع کیا تھا وہ کھا لیا تو اب لیٹرین لگا. وہ کھانا ہی ایسا ہے کہ اس سے لیٹرین لگتا ہے. قرآن میں ہے کہ کھانے کے بعد جنتی لباس اتر گیا. بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی اور کپڑے سب گر گئے جنتی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ لیٹرین کہاں جائیں گے؟ کھا تو لیا، لیٹرین اب جائیں ہم کہاں؟ تو اللہ نے کہا کہ اسی لیے تو زمین پر جانا پڑے گا، آسمان میں تو کوئی لیٹرین نہیں ہے. سنو ایک بہت عجیب بات، تھوڑا سن لو، شاید یہ بات کوئی اور مولوی نہیں بتا سکے گا. ایک فرقہ ہے قادیانی، تو قادیانی فرقہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، حضور کے بعد بھی نبی مانتا ہے. ہمارے یہاں یہ کفر ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جو حضور کے بعد بھی نبی مانے وہ کافر ہے. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ چیلنج کیا تھا اپنے زمانے میں کہ کوئی عالم صحیح حدیث میں یہ مجھ کو دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں آسمان پر، اسی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو ایک قادیانی آیا مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اس نے بھی یہی چیلنج کیا. تو ہم نے اس کو دکھایا کہ دیکھو تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر فتح القدیر میں یہ حدیث صحیح نقل کی ہوئے، سند بھی اس کی دی ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو غسل خانے سے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور مسلم شریف میں حدیث یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، نازل ہوں گے دوبارہ، تو دمشق کے شرقی منارے پر فجر کی نماز کے وقت، ابن ماجہ کی حدیث میں فجر کی نماز کے وقت ان کو فرشتے رکھ کے چلے جائیں گے منارے پر. تو اس نے ہم کو چیلنج کیا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اور جو عقل کے خلاف ہو وہ حدیث ماننے کے لائق نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کیا عقل کے خلاف ہے بھائی؟ قادیانی کو عقل کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگا کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 500 سال پہلے آئے ہیں نا. حضور کی پیدائش سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام جا چکے، تو اٹھائے گئے 500 سال پہلے آسمان پر، جیسا آپ لوگ کہتے ہیں. اور حضور کو 1500 سال ہو گیا، تو 15 اور 5 کتنا ہوا؟ 20، 2000 سال. تو بتائیے عیسیٰ علیہ السلام اگر 2000 سال سے آسمان پر ہے تو پیشاب پخانے سے تو آسمان سب گندا ہو گیا ہوگا. آخر پیشاب پخانہ نبیوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو پیشاب پخانے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اور حضور جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ لیکن حضور کا معاملہ الگ ہے، یہ بھی کوئی مولوی نہیں بتائے گا. سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاخانہ زمین نگل جاتی تھی، کبھی دیکھا نہیں گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ
میں آپ کے بعد جاتی ہوں بیت الخلا تو وہاں کچھ دیکھتی نہیں ہوں، خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ نبیوں سے جو چیز نکلتی ہے زمین کو حکم ہے اس کو نگل جائے۔ تو حضور کا پیشاب پخانہ دیکھا نہیں گیا اور اس سے خوشبو نکلتی تھی۔ دیکھو پیغمبروں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار تھے، آپ کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا خون پاک ہوتا ہے، پیشاب پاک ہوتا ہے، ان کے حق میں پاک نہیں ہوتا ہے لیکن اور لوگوں کے حق میں پاک ہوتا ہے۔ آپ لوگ کو حیرت ہوگی کہ ان کے حق میں پاک نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے پاک ہوتا ہے، تو ایک ہی چیز اور کے لیے پاک اور سب کے لیے پاک اور ان کے لیے ناپاک۔ تو ایسا شریعت میں ہے، ایک چیز ایک کے لیے پاک اور دوسرے کے لیے ناپاک۔ زکوٰۃ مالدار کے لیے ناپاک ہے اور غریب کے لیے پاک ہے، اور سونا عورت کے لیے جائز ہے اور مرد کے لیے حرام ہے۔ تو ایک کے لیے جائز ہونا اور ایک کے لیے ناجائز ہونا یہ کوئی انوکھی مثال نہیں ہے۔ تو قادیانی کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 500 سال پہلے چلے گئے آسمان پر اور حضور کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گیا، تو 15 اور 5 کتنا ہوا؟ 20۔ تو 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ اگر آسمان میں کرتے ہیں تو سارا آسمان تو گندا ہو گیا ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث غلط ہے۔ تو ہم نے اس قادیانی سے کہا کہ تم کو عقل کہاں سے آئی؟ عقل کے خلاف کہتے ہو تو خلاف تو جب ہوگی کہ عقل ہو، تو تم کو تو عقلیں نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں عقل نہیں ہے؟ ہم نے کہا تم حدیث کھوج رہے اور قرآن میں مسئلہ ہے، تو قرآن جو نہیں سمجھا وہ حدیث کا خاک سمجھے گا۔ تو کہنے لگا کیسے؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ قرآن پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 دن جو تم کہہ رہے ہو کہ 2000 سال، تو اللہ قرآن میں کہتے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ایک دن اللہ کے ہاں ہوتا ہے جب تمہارا 1 سال پورا ہو جاتا ہے، 1000 سال۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی میں 1000 سال ہوگا تو اللہ کے ہاں 1 دن ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2 ہی دن ہو رہا ہے، 2000 سال تو 2 ہی دن ہوا، اور 2 ہی دن میں پیشاب پخانہ کھودنے لگے۔ تو ایک بات بتاؤ تم، بخاری شریف میں ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 سال میں روح والا ہو جاتا ہے، 4 مہینے میں روح والا ہو جاتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، فرشتہ روح ڈال دیتا ہے، اور 4 مہینہ پہلے وہ لوتھڑا رہتا ہے گوشت کا، چلتا پھرتا نہیں ہے، نقل و حرکت نہیں کرتا ہے۔ تو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تم رہے، تو 4 مہینے کے بعد تو روح آ گئی، تو چلتے پھرتے تھے، تو کیا کھاتے پیتے تھے؟ اب پخانہ کہاں کرتے تھے؟ اب پیشاب کہاں کرتے تھے؟ 2 دن میں کھوج رہے ہو، اور 5 مہینہ تم ماں کے پیٹ میں کہاں پیشاب پخانہ کرتے تھے؟ تو لوگ کہنے لگے مارو کم وقت کو،
تو ہم نے کہا مارو مسئلے کا حل نہیں ہے، علم کی مار مارو. آج اس کو علم کی وہ مار ماریں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گئے. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ ہم تو ماں کے پیٹ میں ویسے ہی تھے جیسے آپ تھے. ہمارے بارے میں کہنے لگا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو ہم تو شریف تھے، شریف آدمی ہے، تو ماں کے پیٹ میں بھی شریف رہے، اور تم کمینے ہو تو ماں کے پیٹ میں بھی کمینہ پن کرتے ہو گے. تو لوگ کہنے لگے مارو اس کو. جب کہا مارو مت، اس کو ہم مار دیں گے. آج کے بعد یہ کبھی مناظرے میں آئے گا نہیں، اب بحث میں اترے گا نہیں. تب کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو 2 دن ہوا ہے اور تم کو 5 مہینے پیٹ میں تو بے کھائے پیے، بے غیر لیٹرین کے اور بے پیشاب پیخانے کے کیسے تم رہ گئے. تو مسئلہ تو ایک دم ہم کلیئر کر دیا. تو لوگ کہنے لگے مارو کم وقت کو، یہ مسئلہ سمجھتا نہیں ہے. ہم کہا مارو مت، مارو کسی چیز کا حل نہیں ہے. وہ علم کی مار ایسی ماریں گے کہ آج کے بعد یہ کبھی یاد ہی نہیں کرے گا مناظرہ. ایک بات تم کو بتائیں، عجیب بات ہے. ایک بریلوی سے مناظرہ ہوا. بریلوی جانتے ہو؟ رضا خانی، احمد رضا خان کو جو مانتا ہے وہ بریلوی. ہر سنی بریلوی نہیں ہے اور ہر بدعتی بریلوی نہیں. بدعتی الگ ہے اور بریلوی الگ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک کو نور سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا. کیوں بھائی صرف حضور کو نور سے پیدا کیا کہ سارے نبیوں کو؟ تو بہت جوش میں آتے تھے، کہتے سارے نبیوں کو کیا. یہ بالکل کھڑے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو آدمی رسول پاک کو بشر نہ مانتا ہو وہ کافر ہے. اور فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ حضور کا بشر ہونا، انسان ہونا یہ منصوص ہے اور قرآن کی صراحت موجود ہے. سارے انبیاء بشر تھے. اور تم کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو ان لوگ کی جہالت. ان کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد. بشر میں بھی 2 جنس ہے. تمہاری عورت بشر ہے کہ نہیں؟ عورتیں بھی تو بشر ہیں، لیکن کوئی پیغمبر عورت ہوا؟ تو بریلوی لکھتا ہے بہار شریعت صفحہ اول حصہ اول صفحہ 10 کے اوپر کہ انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد، کوئی نبی عورت نہیں اور کوئی نبی غیر بشر نہیں. ہاں ہمارے اور ان میں فرق ہے. باپ بھی تمہارا بشر ہے اور تم بھی بشر ہو، تو باپ کا درجہ اور تمہارا درجہ برابر ہو جائے گا. تو نبیوں کا تو باپ سے بھی بڑا درجہ ہے. بشر کہنے سے درجے میں برابری نہیں ہوتی ہے. درجہ جس کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. آپ اللہ کی ساری مخلوق سے سب سے افضل ہیں. افضل الخلق قاتبتاً، اللہ کی ساری مخلوق میں آپ افضل ہیں. فرشتوں سے بھی افضل ہیں
اور سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص انعامات انبیاء پر ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ سارے پیغمبروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہے ہی، اور انبیاء سب کے سارے انسانوں اور فرشتوں میں افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبروں کو اللہ پاک موت دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے، تو پیدائش میں بھی اور موت میں بھی وہ دوسرے مخلوق سے اور دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کی موت اختیاری ہوتی ہے، اجباری نہیں ہوتی ہے۔ فرشتہ آ کے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے یا دنیا میں اور موقع دیا جائے، آپ رہیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی رہیں گے تو فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو روح قبض کر لیتا ہے۔ اور آپ سے اللہ پوچھیں گے کہ رہو گے کہ جاؤ گے، چلو گے؟ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ آیت عام مخصوص من البعض ہے، بہت سے علماء کو ہی نہیں معلوم، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ موت آئی اور ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ بات تو بڑھ جا رہی ہے، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ پیغمبروں کے پاس فرشتہ آ کے ادب سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی عمر تبھی پوری ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اور چلنا چاہتے ہیں تو ہاں کہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کیسے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کیسے آئے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، عجیب فرشتے ہو، اللہ نے بھیج دیا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں؟ تم جانتے ہو نا ہم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، تم نے ایسا دوست بھی دیکھا ہے جو دوستی کی جان لینے کے لیے بھیج دے؟ بتاؤ کوئی دوست ایسا دیکھا جو دوستی کی جان لینے کے لیے بھیج دے؟ فرشتہ واپس چلا گیا، جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے پاس جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو کہتے ہیں کیا ہم خلیل اللہ ہیں، تو ہم کہہ دیا کہ ہاں آپ ہیں خلیل اللہ۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست کی جان لینا چاہتا ہوں؟ تو اللہ کیسے بھیج دیا میری جان لینے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ کہ ہم نہیں دیکھا ہے، ہم ایک بات آپ سے پوچھتے ہیں، حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلی، لیکن آپ یہ بتائیے
آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوستی کی ملاقات سے گھبراتا ہو؟ تو فرشتے نے کہا ہاں یہ تو ہم جا کے کہیں گے. جواب آ گیا. اب آ کے فرشتے نے کہا کہ آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیے. ہم سے پوچھتے ہیں آپ کہ دوست کو دوست کی جان لینا چاہتا ہے، ایسا دیکھا ہے تم نے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست کے پاس جانے سے گھبراتا ہو؟ تو کہا ہاں. اب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے بھیجا ہے، روح قبض کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فرشتہ. تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے یہ دستور تھا کہ فرشتہ مجسم شکل میں آتا تھا، جسمانی لباس میں آتا تھا سامنے. تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی کہیے کہ یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو فرشتے نے کہا کہ چلیے آپ کا وقت پورا ہو گیا، عمر تبھی تمام ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مارنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، مارنے کا وقت ہو گیا ہے. ایک تماچا مارا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا تو ایک آنکھ پھوٹ گئی. فقع عینہ، ایک آنکھ پھوٹ گئی. تو فرشتہ اللہ کے پاس گیا. حل ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت، ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا آپ نے کہ مرنا نہیں چاہتا ہے. دیکھیے ہماری کیا خط بنی. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ. تو اس نے کہا دوبارہ جائیں گے تو دوسری بھی چلی جائے گی. کہا کہ ہاں جاؤ جاؤ، اب نہیں جائے گی. انبیاء کے ہاتھ میں اگر کوئی نقصان کا پہلو ہے تو اس میں افادیت کا بھی پہلو ہے. آنکھ گئی ہے تو انہی کے ہاتھ سے آ جائے گی. جاؤ ان سے کہو کہ کتنا دن رہنا چاہتے ہیں؟ بالکل جتنا دن رہنا چاہتے ہیں سفید بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں. ذا یمینک علی متن الثور الابیض، اپنا داہنا ہاتھ سفید بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، اور جتنا بال ہاتھ کے نیچے آ جائے گا اتنا سال عمر میں بڑھا دیں گے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. یہ جو حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. تو شیعہ لوگ کو بہت غصہ آتا ہے اور بخاری پر اعتراض کر دیا کہ بخاری تو اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس کو پیغمبر اور فرشتے کا بھی رتبہ نہیں معلوم. بتائیے پیغمبر موت سے گھبرا کے فرشتوں کو مار دے گا کہ آنکھ پھوٹ جائے گی؟ یہ فرشتے پیغمبر کو زیب دیتا ہے. لیکن ان بے وقوفوں کو عقل بھی نہیں ہے، علم کیا رہے گی. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہاں تو تم بخاری کو غلط کہہ دو گے. اور قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک تماچا مارا، اس کی جان نکل گئی. یہاں تو ایک آنکھ پھوٹ گئی اور وہاں جانیں نکل گئی. تو بخاری جھوٹی اور قرآن بھی جھوٹا ہو جائے گا تمہارے خیال میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پیغمبر کی شان بڑی ہے. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اور اس کی جان چلی گئی. تو یہ جان جانا یہ بڑی بات ہے کہ آنکھ پھوٹنا بڑی بات ہے؟
جان جانے والی بات کو تم نے مان لیا اور آنکھ پھوٹنے کی بات کو نہیں مانا. کیوں؟ یہ قرآن میں ہے اور وہ حدیث میں ہے. تو حدیث قرآن سمجھنے کے لیے کھوپڑا بھی چاہیے، دماغ بھی چاہیے. بہر صورت بات سے بات نکل گئی. یہ سب تو بیان کرنا نہیں تھا، بیان صرف ایک بات کرنی تھی. انبیاء کی جو موت ہوتی ہے وہ موت بھی آنی ہوتی ہے، فانی نہیں ہوتی ہے. انکا میتون و انہم میتون، آپ بھی مریں گے اور یہ کافر بھی مریں گے. اور حضور کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر آئے اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا ہو تو معبود نہیں تھے، وہ تو پیغمبر تھے، موت ہو گئی. تو ایک چیز پر موت اور اسی پر حیات کا اطلاق ہوتا ہے. ایک ہی چیز کو مردہ اور اس کو زندہ بھی کہا جا سکتا ہے. تم لوگ سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ سوتے ہو؟ آج سو لیا؟ سونا مت، سونا مرد کے لیے حرام ہے. تم لوگ مرد ہو نا تو سو گے تو عورت ہو جاگے. نہیں، وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے وہ چاندی کے مقابلے والا سونا ہے، اور یہ سونا جاگنے کے مقابلے والا ہے. جب آدمی سوتا ہے تو دعا پڑھ کے سوتا ہے. اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اے اللہ آپ کا نام لے کے مر رہا ہوں اور آپ کا نام لے کے جاگوں گا، زندہ ہوں گا. تو مر رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ بول رہا ہے اموتو، مر رہا ہوں. مر رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ تو مر گیا تو اس کی بیوی کو عزت میں بیٹھا دو. دیکھو یہاں نیند کو موت کہا گیا، تو پیغمبروں کی نیند کی طرح موت ہوتی ہے. سوئے ہوئے آدمی کو مردہ کہہ دیتے ہیں، وہ حقیقت میں مردہ ہوتا ہے. سوئے ہوئے مردہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ ان بریلویوں کو عقل دے. یہ کہتے ہیں انبیاء مرتے نہیں ہیں. تو مرتے نہیں تو گاڑ کہہ دیتے ہو ان کو؟ مزار کیا بنا دیتے ہو؟ ان کی عورت کا عزت میں کیوں بیٹھا دیتے ہو؟ دوسرا نکاح کیوں کر دیتے ہو؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ مرتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن وہ موت دوسری ہے اور وہ حیات دوسری ہے. قرآن میں کہا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ پڑھیں گے بس بل احیاء تک، بلکہ زندہ ہے، بلکہ زندہ ہے. آگے نہیں پڑھیں گے. آگے اللہ کہہ رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ زندگی تمہارے سمجھ کی نہیں ہے. ان لوگوں نے چالاکی کیا کہ زندہ تھے تو دعوت کر کے مرغا کھلاتے تھے لا کے. اب مر گئے تو اب کیسے کھلاوے؟ تو مت کھلاؤ، مزار پر چڑھاؤ، مرغے لے جاؤ. ہوا یہ چالاکی کر دیا. اگر وہ زندہ ہیں تو دعوت کر کے لے آؤ اپنے گھر. زندگی وہ دوسری قسم کی ہے، وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو انبیاء زندہ ہیں، موت کے بعد ان کو زندگی دی جاتی ہے. ان کی موت آنی ہے، فانی نہیں ہے. مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، سڑ گل گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. جائز نہیں ہے ایسا. کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سمجھنا
کہ وہ مرنے کے بعد مٹی ہو گئے اور سڑ کر گئے، ختم ہو گئے، یہ سمجھنا غلط ہے، اور ایسا کسی نے لکھا بھی نہیں ہے۔ مٹی میں مل گئے تو مٹی میں تو ملے، ارے اوپر مٹی، بغل میں مٹی، داہنے مٹی، بائیں مٹی، اوپر نیچے مٹی۔ مدینے کی زمین بھی مٹی ہی کی نہ ہے کہ سونے کی ہے، مٹی کی ہے۔ تو مٹی میں ملنا ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے کے معنی میں نہیں ہے، ملنا متصل ہونا۔ آپ کے ہاتھ میں چاول تھا اور نیچے گیہوں رکھا ہوا تھا، چاول ہاتھ سے چھوٹ گیا تو گیہوں میں مل گیا، تو کیا اب گیہوں ہو گیا؟ بھیڑ بکری میں مل گئی تو بکری ہو گئی، بیل گدھے میں مل گیا تو کیا مطلب گدھا ہو گیا؟ لیکن بریلوی گدھا ہوتا ہے۔ یہ سمجھا مل گئے کا مطلب مٹی ہو گئے۔ ملنے کے معنی مٹی ہونا نہیں ہے، سڑنا گلنا نہیں ہے، متصل ہونا۔ قبر میں رکھے گئے تو مٹی سے مل گئے، متصل ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ مٹی ہو گئے، سڑنے گلنے کا سوال نہیں۔ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قلت وبعد الموت، اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ جو ہم پر درود پڑھے گا ہم سنیں گے، پہنچایا جائے گا، تو موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے، پہنچایا جائے گا آپ کے پاس؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے پیغمبروں کے بدن کو۔ کیوں؟ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اس لیے حرام کیا ہے کہ سارے انسانوں کو بدن اسی دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور پیغمبروں کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے ان کے بدن میں جنتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تمہارا پسینہ خوشبو مہکتا ہے، اور نبی جدھر سے گزر جاتا ہے راستہ تک خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ یہاں کی مٹی سے بنے گا تو یہ مٹی اپنے اندر ملا لے گی، اور جنت کی مٹی سے بنے گا تو یہ مٹی اپنے اندر نہیں ملائے گی۔ ابھی دیکھو اپریل کے بعد کون مہینہ آئے گا؟ مئی جون کا مہینہ بہت گرمی کا سخت مہینہ ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آیا تمہارے یہاں، ٹھنڈے پانی میں شربت روح افزا ملا دیا، یا کچھ نہیں تو چینی کا شربت بنا دیا۔ چینی گڑ کہاں سے بنا؟ پانی سے نکل کے بنا۔ اوکھ گنا اس کے رس سے بنانا تو پانی تھا، پھر پانی میں آ گیا تو پانی ہو گیا۔ لیکن اگر برادہ لوہے کا ملا کے ڈال دو اس میں تو دن بھر چلاتے رہو، بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ برادہ یہاں سے نکلا ہی نہیں۔ ایسی سمجھو انبیاء کا بدن جنت کی مٹی سے بنا تو وہ جنت ہی میں جائے گا، یہاں کی مٹی میں ملے گا نہیں، یعنی ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دی جاتی ہے۔ بہت سی رزق تو ایسی ہے جو ہمارے آپ کے سمجھ کی نہیں ہے۔ رزق کہتے ہیں خوراک کو،
تو جو چیز سے شغف ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی خوراک ہے۔ ایک آدمی کو ٹی وی سے بہت محبت ہے تو کہتے ہیں نا ٹی وی تو اس کی خوراک ہے۔ کیا مطلب؟ ٹی وی کھاتا ہے، ٹی وی سے اتنا محبت ہے کہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح سے انبیاء کو اللہ پاک جو ان کی خوراک ہے وہ دیتا ہے قبر میں۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی یاد۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا۔ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، حضور فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، حافظ ابن حجر اسقلانی اور بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے جسم کا باقی رہنا ثابت ہوا، اس لیے کہ قیام روح نہیں کرتی ہے، یہ روح کی صفت نہیں ہے، یہ جسم کی صفت ہے۔ نماز میں کھڑے تم ہوتے ہو کہ تمہاری روح ہوتی ہے؟ تو قائما یصلی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے دیکھا ہے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، تو کھڑا ہونا جسم کی صفت ہے۔ یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ ان کا جسم باقی رہتا ہے اور سجدہ کرتا نہیں۔ اور ایک اور عجیب بات سنو، شاید تبلیغ نصاب پڑھاؤ تم نے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ سن 555 ہجری میں، یاد رہے گا، سن 555 ہجری میں سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ حج کے لیے آئے۔ حج کے لیے آئے تو حضور پاک کے روضہ اطہر پر انہوں نے شعر پڑھا، تو شعر بھی سن لو۔ شعر پڑھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ اے اللہ کے رسول، جب میں آپ سے دور تھا، حج کے لیے نہیں آیا تھا، مدینے نہیں آیا تھا آپ کے روضے پر، تب بھی آپ سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ اپنی روح کو میں بھیج دیا کرتا تھا، اور وہ آ کے آپ کا روضہ چومتی تھی، قبر چومتی تھی، میری روحانی ملاقات تھی۔ لیکن اب تو میں خود آ گیا ہوں، یہاں تو روح نہیں آئی، میں حاضر ہوا۔ ہانا دولت الاشباح قد حضرت، ماں بدولت حاضر ہو گیا۔ فمدد یمینک کہ تہذا بہا شفتی، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ کو ہم چومیں۔ تو اس حج میں 555 ہجری کے حج میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے۔ 90,000 لوگوں نے دیکھا کہ روضہ اطہر سے دست مبارک نکل گیا اور انہوں نے بوسہ دیا۔ تو انبیاء حیات، اور جب آپ حیات ہیں، ایک بات اور سنو، دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ اب بولیے نہیں ہے لوگ، 1,24,000 تقریباً لگاؤ، تقریباً نہیں لگاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ کوئی متعین تعداد نبیوں کی بتانا یہ ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک بھی زیادہ ہو گئے تو ایک نبی کا انکار ہو گیا،
اور ایک غیر نبی گھس گیا تو غیر نبی کو نبی مان لیا تب بھی کافر. دونوں طرف خطرہ ہے. اس لیے علماء جب بولتے ہیں تو تقریباً قریب ایک آدھ کم ہو زیادہ ہو چل جائے گا، اور تقریباً نہیں لگاؤ گے اور ایک دم فیکٹ تعداد بتاؤ گے تو کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں ایک آدھ گھٹنے بڑھنے کا ڈر ہے. گھٹ جائے تب بھی کفر. ایک نبی چھوٹ گیا تو ایمان ختم ہو گیا، اور ایک غیر نبی کو نبی مان لیا تب بھی ایمان ختم ہو گیا. اس لیے نبیوں کی تعداد متعین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ایمان مجمل مفصل میں دیکھتے ہو کتنی ہوشیاری سے علماء نے کہا آمنت باللہ، اللہ پر لاتا ہوں ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر. کتنی کتابوں پر؟ تعداد متعین کرو گے؟ نہیں. 4 تو مشہور کتاب بڑی بڑی ہیں، لیکن صحف ابراہیم و موسیٰ اور بھی تو کتابیں ہیں. اس لیے جتنی کتاب اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے سب پر ہمارا ایمان، ورسولی، اور اس کے سب رسولوں پر ایمان. 1,24,000 ہی پر ایمان نہیں ہے. اے اللہ، آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم ہے، ہمارے پاس نہیں. آپ کے جتنے رسول آئے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار دیا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ امت بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب. اللہ کے خزانے میں جو 2 انمول موتی تھی وہ دونوں اسی امت کو دے دیا. کتاب دیا تو بے مثال لاجواب، قرآن کوئی مثال کوئی جواب ہے اس کا، اور نبی دیا تو بے مثال لاجواب. نہ ایسا نبی ہے اللہ کے خزانے قدرت میں، اور نہ ایسی کتاب ہے اس کے خزانے قدرت میں. 2 انمول موتی تھی اور وہ دونوں موتی دے دیا. انمول کس کو؟ اسی امت کو. تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنا انمول ہیرا ملا اور اس کی قدر نہیں کیا. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے، جب آپ تھے ہم لوگ کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ سے پوچھ لیتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب آپ چلے جائیں گے تو ہم لوگ کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آیا تو 2 چیزیں لایا، اور جا رہا ہوں تو دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے کے نہیں جا رہا ہوں. ایک قرآن، میں آیا تو قرآن لایا، مجھ سے پہلے تھا قرآن تو آیا تو قرآن لایا. اور ایک اپنی زندگی کا ریکارڈ، میں جا رہا ہوں لیکن اپنی زندگی کا ریکارڈ چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث، سیرت. اور 2 چیز تمہارے درمیان رہے گی، یہ دونوں اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے. لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. تو میرے بھائیوں، 1,24,000 میں کسی پیغمبر کا مزار متعین ہے؟ بتا سکتے ہو تم کہ یہاں پر فلانے پیغمبر دفن ہے، اور انکار کر دو تو کافر ہو جاؤ گے؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟
سب انبیاء آئے تھے جانے کے لیے چلے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے آئے۔ صرف حضور کا مزار متعین ہے، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، دو آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ قبر، یہ مزار جو مدینے میں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو، انکار بھی کرتے تو کافی نہیں، لیکن حضور کے قبر کا انکار کر دو گے تو کفر ہو جائے گا۔ آپ ہمارے درمیان رہنے کے لیے آئے، آپ کی تعلیم زندہ، آپ کا لایا ہوا قرآن زندہ، آپ کی لائی ہوئی حدیث اور سیرت زندہ، اور روشنی میں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے۔ بڑی ایک عجیب بات ہے، سن لو، بہت بات تو بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بات نہیں کرنی تھی مجھے۔ ایک صاحب حضور کو خواب میں بہت دیکھتے تھے، روز دیکھتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے یہ پڑھا کہ اس امت میں، حضور کی امت میں، بنی اسرائیل جیسے انبیاء کی طرح علماء ہوں گے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ محدثین تو کہتے ہیں لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، یہ محدثین کا کہنا ہے۔ لیکن خوب یاد رکھو، قاعدہ قانون جو ہے وہ کسی چیز کو پابند نہیں بنا سکتا ہے، یہ قاعدہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا۔ تو حدیث کو جانچنے پرکھنے کا قاعدہ بھی محدثین نے بتایا، ان کو سند نہیں ملی تو کہہ دیا کہ لا اصل لہ، اس کو کوئی اصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے غلط نہیں کہا، اپنے علم سے صحیح کہا، لیکن کوئی چیز کے غلط ہونے کے لیے اس کا حدیث نہ ہونا یہ کافی ہے۔ آپ کی اس جگہ کا کیا نام ہے؟ پوکھرا، یہ حدیث میں مل جائے گا، قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو بات حدیث میں قرآن میں نہیں ہے وہ غلط ہے، یہ غیر مقلدوں کا طریقہ ہے، یہ حناف کا طریقہ نہیں ہے۔ غلط ہونے کے لیے حدیث قرآن نہ ہونا کافی نہیں ہے، غلط ہونے کے لیے اور بھی چیز شرط ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، محدثین کہتے ہیں لا اصل لہ، حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں نہیں ہونے کا مطلب یہ غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے صحیح، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح ہونا اور بات ہے اور حدیث میں ہونا اور بات ہے۔ حدیث کا مطلب حضور نے کہا، حضور نے کیا، تو حضور نے جو کام نہ کیا ہو، ہر کام جو حضور نے نہ کیا وہ غلط ہے، غلط ہونا اور بات ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، بڑی عجیب سی بات ہے، ان کو اس میں شک ہوا، حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ ان کو اس میں شک ہوا، اور وہ روز خواب میں حضور کو دیکھتے تھے۔ تو آج بھی خواب میں دیکھا حضور کو۔ تو ایک اور پیغمبر ملے، ان کو بھی دیکھا، تو ان پیغمبر سے انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ دو چار جملہ بول لیں، ملاقات ہوئی، بڑی اس کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔
تو ان سے پوچھا اس پیغمبر نے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انا اسمی محمد، اسم والدی محمد، اسم جدی محمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، پردادا کا نام محمد، اور چھر دادا کا یہ، اور لکڑ دادا کا یہ۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیسا پاگل آدمی ہے، اس سے ہم پوچھا صرف اس کا نام، اور یہ بتا رہا ہے باپ کا نام۔ اپنا تو بتایا، باپ کا بھی بتایا، دادا کا بھی، پردادا کا بھی، لکڑ دادا کا بھی۔ تو کہا کہ تم عالم ہو؟ کہا ہاں عالم ہے۔ کہا تم کو کچھ عقل نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں؟ ارے ہم تم سے پوچھا تمہارا نام نا، تو تم دادا پردادا کا کیسے بتانے لگا؟ یہ بات کرنے کا تو طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور معاف کیجئے گا، ہم زندگی بھر حضور کے طریقے پر چلے گئے، اپنے نبی کے طریقے پر۔ آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو آج آپ ہی کے طریقے پر چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اور عجیب بات ہے، یہ بتاؤ ہمارا طریقہ ایسی بکواس کا تھا، کہاں پڑھا ہے ہمارا طریقہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں نا؟ کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ طریقہ تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہم زیادہ بولتے تھے کیا؟ ہمارا طریقہ زیادہ بکواس کرنے کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور دیکھیے، آپ کی پوری سیرت تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ محفوظ ہی نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے نبی نے قرآن نے بتایا ہے اتنا ہم پڑھا۔ تو ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہی نے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ قال ہی عصای، آپ نے کہا یہ میری چھڑی ہے۔ تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تیری ہے کہ میری ہے؟ سوال میں یہ تھا، آپ نے کہا دیا میری چھڑی ہے، اللہ نے تیری میری کا تو سوال نہیں کیا تھا، اور اتنے پر چپ ہو جاتے تب نا۔ آپ نے کہا اتوکل علیہا واحث بہا علی غنمی، میں اس سے سہارا لے کے چلتا ہوں اور اس سے بکری کو پتے توڑتا ہوں اور کپڑے سکھاتا ہوں اس پر، ولی فیہا مآرب اخری، بہت سی ضرورت اس سے پوری کرتا ہوں۔ تو دیکھیے آپ نے یہ سب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی بات ہے یہ، صدق نبیکم علیہ السلام، تمہارے نبی نے صحیح کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء جس درجے کے تھے ہماری امت میں علماء اس درجے کو۔ بس یہ تو بات نکل گئی۔ اب سنو، 555 ہجری میں سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، تو انہوں نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر شعر پڑھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل العرض عنی وہی نائبتی فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی، ہاں انا دولت الاسباح قد حضرت، اللہ کے نبی آپ کے روضہ اقدس پر میں آج حاضر ہو گیا ہوں، جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو روح کی حاضری اور جسم کی حاضری میں فرق ہونا چاہیے،
روح حاضر ہوتی تھی آپ کی زمین کو چومتی تھی، احترام کرتی تھی، لیکن میں جب جسم سے آیا ہوں تو آپ ہاتھ نکالی تاکہ میں اس کا چوم سکوں، تو روضہ اقدس پھٹ گیا اور دست مبارک نکل گیا، اور حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے، ملفوظات فقیہ الامت میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے اس مجمع میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر سے ہاتھ نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں، جب انبیاء زندہ ہیں تو بتاؤ کتنی بڑی یہ ناشکری کی بات ہے کہ ہم ان کی قدر نہ کریں اور ان سے فیض نہ پائیں اور ان سے نفع نہ اٹھائیں۔ یہ امت کتنی ملعون ہوگی کہ نبی کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کرے، نبی کی موجودگی میں اس کی ناقدری کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے ہماری نبوت سے انکار کیا، نافرمان ہمارا نہیں۔ تو آپ فرما بردار امتی بنیے، نافرمان مت بنیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، ہم کو بھی، اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، جب نعرہ لگانا ہوگا تو خوب لگائیں گے، اور جب امر کرنا ہوگا تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایسے کسی پارٹی میں چلے گا کام؟ نعرہ لگاؤ پارٹی کا اور ووٹ دوسرے میں، تو پارٹی والا رکھے گا؟ حضور فرماتے کہ لیس منا لم یعقر صغیرہ کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، لیس منا، وہ ہمارا کہاں سے؟ وہ ہمارا آدمی نہیں۔ من شق الجیوب وخد الخدود لیس منا، جو گلا پھاڑے، جو سر پیٹے اور چہرے پر تھپڑ مارے غم کے وقت میں، جو ماتم کرے، لیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی کا آدمی نہیں۔ بتائیے، ہم 100 بار کہیں کہ ہم ان کے ہیں، ان کے ہیں، ان کے، اور وہ ایک بار کہتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تو ہماری بات چلے گی کہ ان کی چلے گی؟ کتنے غیرت کی بات ہے، کتنے غیرت کی بات ہے۔ ایک مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور حضور کا غدار اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، شرم کی بات ہے، ڈوب بننے کی بات ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور داڑھی چھیل رہے ہیں، روز اللہ کے نبی کے گلے پر چھرا چلا رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں اور حضور کا لباس آپ کو پسند نہیں ہے، حضور کی کٹنگ پسند نہیں ہے، ان کا طور طریقہ پسند نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی ہے، اور اللہ پاک اس سے اپنا قہر اور غضب نازل کرے گا۔ انبیاء کے ساتھ بے وفائی کرنے سے اور ان کے ساتھ غداری کرنے سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ پاک غضبناک ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کو اللہ پاک نے سمجھے نہیں دیا ہے، ہم لوگ اللہ پاک سے مانگتے بھی ڈھنگ سے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کہاں سویا ہوا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، بول دیتے ہیں۔ اگر وہ سن لے، ہم کہتے ہیں اگر وہ سن لے تو کتنا خراب بات ہوگی، وہ تو اچھا ہے کہ نہیں سن رہا ہے۔
سن لے تو ہم کو مانگنے آتا ہے، مانگنے تک کا لوٹ نہیں۔ مدرسے والے یہ چندے کے لیے جاتے ہیں، تو رمضان کے بعد پہنچ گئے گھر، مولانا صاحب آپ رمضان میں نہیں آتے، اب آ رہے ہیں، اب تو سب ختم ہو گیا۔ بتائیے کیا ختم ہو گیا؟ زکاتیں نہ ختم ہوئی ہے، تو زکات کتنا نکالتے ہو؟ 2.5%، تو 97.5 موجود ہے اور ختم ہوا ہے 2.5%، اور کہہ رہا سب ختم ہو گیا۔ اگر سن لے اللہ تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ سب ختم ہو گیا، سب ختم کر دے گا تو گجرات بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو زیادہ پسند نہیں ہے کہ نافرمانی کرو حضور کی، اور حضور سے محبت بھی کرو۔ جب تم کسی سے محبت کرو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ تم ہم سے محبت رکھتے تو ہماری وفاداری نہ کرتے، ہمارے طریقے کو پسند کرتے۔ لیکن مسلمان، افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ عمل کرتا ہے حضور کے خلاف اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ سب زمانی جمع خرچ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ کا عمل سب سے بہترین گواہ ہے آپ کی وفاداری کا۔ شریعت پر عمل کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، آپ کے وفادار امتی بنو، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔